اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت ہے اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں. کسی نے آفر کویسچن کیا ہے کر دیں. ایک کسی نے پوچھا تھا کہ کتے سے کرایا گیا شکار حلال ہے. بعض اوقات کھیتوں کی حفاظت کے لیے شکاری کتے پالے جاتے ہیں، تو یہ جب کوئی چیز آتی ہے تو اس کو پکڑ دیتے ہیں اور اس کو زخمی کر دیتے ہیں، تو کیا ہم اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل جو ایسا کتا ہوتا ہے جس کی تربیت کی گئی ہو، یہ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں تو سیدھا شکار کی طرف جائے اور اس کو پکڑ لے، اس کو کھائے وائے نہیں. تو یہ شکاری کتے ہوتے ہیں. اگر ان کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شکار پر چھوڑا جائے اور اس شکار کو پکڑ لیں تو پھر وہ طیب اور حلال ہے. اگر آپ وہاں پر گئے، دیکھا شکار زندہ ہے تو ذبح کر لیں، پھر مزید بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور اگر مر چکا ہے تب بھی آپ کے لیے طیب حلال ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کتا جو ہے وہ تربیت یافتہ ہو اور وہ مطلب اس نے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا ہو. تو چنانچہ اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر نہیں چھوڑا اور خود ہی شکار اس نے پکڑ لیا ہے، تو اب اس میں تو شرط یہ ہوگی کہ اگر زندہ ہے تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو حلال کر لیں تو جائز ہوگا. اور اگر کتے نے اس کو مار دیا تو چونکہ آپ نے تکبیر تو پڑھی نہیں تھی تو وہ حرام ہوگا، آپ کے لیے نہیں کھا سکتے. اسی طریقے سے تربیت یافتہ کتے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑیں تو سیدھا شکار کی طرف جائے. یہ نہیں کہ پہلے یہاں بھاگ گیا، پانی وانی پیا پھر جا رہا ہے. تو اگر وہ پانی وانی یا کسی اور کام میں مشغول ہو جاتا ہے تو آپ کی کہی گئی تکبیر اب کام نہیں کرے گی. وہ اگر پھر جا کر شکار پکڑے گا، وہ مر گیا تو آپ کے لیے طیب اور حلال نہیں ہوگا. اسی طرح جب آپ شکار کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں کوئی اور کتا موجود نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے. اگر کوئی اور کتا موجود ہوگا تو یہ گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کتے نے پکڑا، ہو سکتا ہے دوسرے نے پکڑا اور دوسرے والا جو ہے اس پر یقیناً تکبیر نہیں پڑی گئی، تو پھر بھی یہ طیب اور حلال نہیں ہوگا. اور بھی اس کے کئی مسائل ہیں، لیکن کم از کم اتنا سوال کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ کھیت میں کوئی ایسا جانور جس کو کھایا جا سکتا ہو اور آپ کے کتے نے اس کو پکڑ لیا، اب چونکہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تو نہیں چھوڑا تھا، وہ تو کبھی بھی کتا پکڑ سکتا ہے. تو اگر زندہ ہے تو حلال کر کے کھا لیں، زندہ نہیں ہے تو پھر وہ مردار ہے، اس کو پھینکنا ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ غلط قسم کی موویز انٹرنیٹ پر ہوتی ہیں، فحش قسم کی ہوتی ہیں، ان کو دیکھنے والے لوگوں کے لیے آخرت میں کیا عذابات ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پکچرز ہیں، ویڈیوز ہیں، یہ تو بعد کی ایجادات ہیں. یقینی سی بات ہے کہ زمانہ رسول یا جس وقت قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا یہ چیزیں نہیں تھیں، تو پھر ان کے لیے براہ راست تو کوئی وعید ہو نہیں سکتی، عذابات ہو نہیں سکتے. ٹھیک ہے، بعد کی ایجادات ہیں. اب یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہی غور و تفکر کرتے ہیں کہ اگر فرض کر لیں کہ کسی زندہ عورت کی بدنگاہی، زندہ عورت کو ٹچ کرنا، زندہ عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے جو نتائج شریعت نے مطلب پیش نظر رکھ کر حرام کا حکم دیا، کیا وہی حکم یہاں دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے علماء چونکہ منع فرماتے ہیں کہ ایسی چیزیں دیکھنے سے اشتعال پیدا ہوتا ہے، شہوت بھڑکتی ہے اور پھر انسان کسی نہ کسی گناہ کو کرتا ہے اور اس گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس قسم کی چیزیں دیکھنا، اس کو کم از کم مطلب مکروہ تحریمی قرار دیا جائے گا. اور جو پھر گناہ جب آدمی کرتا ہے، حرام کرتا ہے، جو آخرت میں اس کے عذابات ہیں، اللہ چاہے گا تو کوئی عذاب بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس قسم کی چیزوں سے اجتناب کیا جائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ہمارے بھائی نے فرمایا کہ منہ میں کوئی نسوار وغیرہ ہو، چھالیا، کوئی گٹکا وٹکا اور پھر ذکر الہی کرنا. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لہسن اور پیاز میں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. اور بعض روایات میں ہے کہ جب آدمی کوئی پیاز وغیرہ کھاتا ہے اسمیل پیدا ہو جاتی ہے. جب قرآن پڑھتا ہے، نماز میں قرآن پڑھتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کے منہ کے پاس منہ رکھ دیتا ہے اور اس سے اس کو اسمیل محسوس ہوتی ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اگرچہ یہ لہسن اور پیاز کے بارے میں ہے، لیکن اس پر ہم قیاس کر کے کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز منہ میں رکھ کر ذکر الہی وغیرہ کرنا جس میں اسمیل ہو، بدبو ہو، دوسروں کو اذیت پہنچے، یا ویسے کوئی آپ اکیلے بھی بیٹھے ہوں لیکن بہرحال منہ میں اسمیل ہے، تو مناسب نہیں ہوتا کہ ذکر الہی وغیرہ اس حالت میں کیا جائے. لہذا کلی کریں. ادب یہی ہے کہ کلی کرنے کے بعد کریں. لیکن کیا اگر کوئی نسوار رکھ کر یا گٹکا رکھ کے ذکر کرے تو کیا گناہ گار ہوگا؟ گناہ گار نہیں ہوگا. اس کو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کہا جا سکتا ہے. ہاں، لہسن اور پیاز اس کے اندر اگر نماز پڑھی کھا کر تو چونکہ حدیث میں منع کر دیا گیا، اس کی حیثیت مکروہ تحریمی کی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کم درجے کا ہوگا. لیکن ایسا نہ کریں، ادب کے خلاف ہے. ایک بھائی نے کہا کہ کسی نے کہا کہ قبر کو انگلی سے اشارہ نہ کریں، مٹھی سے اشارہ کریں. لاجک کیا ہے پوچھتا رہا میں. وہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ موبائل نا اس طرح کر لیتے ہیں، وہ یوں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں
سن نہیں رہے ہوتے ہیں کون کیا کہہ رہا ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارا. تو میں پوچھتا رہا لیکن حضرت نے جواب نہیں دیا کہ بھائی لاجک کیا ہے. تو لاجک میں بتا دیتا ہوں. اس کے پیچھے ہے کم علمی, اس کے پیچھے اپنے پاس ایک نئی شریعت کو ایجاد کرنا, اس کے پیچھے ہے کوئی سوشل میڈیا پہ ایک کسی جاہل کی ڈالی ہوئی پوسٹ سے علم حاصل کرنا, بس یہ ہوتے ہیں. باقی شریعت نے کوئی منع نہیں کیا. انگلی کرنے سے کیا, اشارہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جب شریعت نہیں کہہ رہی تو آپ نئی نئی چیزیں نکال کر لوگوں کو خواہ مخواہ خوف زدہ کرنا, ان کو ڈرانا, اور اس طرح کچھ دیر کے صحیح چاہے 5 سیکنڈ کے لیے اپنی ایک اہمیت اور برتری کا احساس یہ انسان کے اندر حز نفس پیدا کرتا ہے. لیکن اس کے لیے دین کو استعمال کرنا بہت خطرناک ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. اور فتویٰ دینے کا مطلب کوئی ریٹن فتویٰ نہیں ہے, مراد ہے کہ کوئی شرعی حکم بیان کرنا. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرعی حکم ہے, اور شرعی حکم کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول نے یہ فرمایا. اب یہ جو ہے بھی انگلی نہیں کریں, اشارہ نہیں کریں, آپ مٹھی سے کر سکتے ہیں. اس کا مطلب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی شرعی مسئلہ ہی ہوگا, اس کا مطلب یہ اس کے پیچھے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا. کہاں فرمایا؟ وہ نہیں ہے. تو اللہ رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرنا لازم آیا, اور اس سے انسان گناہگار ہوتا ہے. امید ہے کہ تو کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کوئی چیز وغیرہ تیار کر کے. میں دونوں کو جواب دے دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جیسے امیزون وغیرہ کوئی کمپنی ہوتی کوئی بھی ہوتی ہیں, ان کی کوئی پروڈکٹ آپ اپنے ویب سائٹ پر دکھا دیتے ہیں اور اس پر آرڈر لیتے ہیں. چونکہ وہ چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری چیز ہے میں اتنے میں بیچوں گا. یہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو گھر پر اتنے میں پڑے گی, اور پھر آپ اس سے اتنا پیسہ زیادہ لے لیں. جیسے مثال کے طور پہ 10,000 کی چیز ہے, آپ نے 1,000 11,000 کہہ کے کہا کہ 11,000 میں آپ کے گھر پہ پڑے گی, اور اس نے 11,000 آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے, وہاں سے آپ نے 10,000 دے کر ڈیلیور کروا دیا اس شخص کے گھر میں. یہ بالکل صحیح ہے. یہ غلط ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ میرے پاس یہ چیز ہے میں اس کو بیچ رہا ہوں, چاہے پھر بعد میں آپ لے لیں. جب تک آپ کے ملک میں کوئی چیز نہیں ہوگی, قبضے میں نہیں ہوگی, آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے. گویا کہ آپ ایز اے ایجنٹ ورک کر رہے ہیں, اپنی سروس کے پیسے لے رہے ہیں. دوسری چیز کہ کوئی چیز تیار کر کے آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ سافٹ ویئر تیار کرنا ہے, میں اسے کہتا ہوں اتنے میں, وہ کہتا ہے یس. جب وہ ڈن کر دیتا ہے, اب اگر اس نے خاص یہ نہیں کہا کہ مفتی صاحب آپ ہی نے تیار کرنا ہے, تو مجھے اختیار ہے کہ میں خود تیار کروں یا کسی اور سے تیار کروا دوں. اب مثال کے طور پہ اس کو میں نے 50,000 بولے, اور جب اس نے مجھے دے دیا آرڈر تو میں نے وہ سافٹ ویئر کسی سے 48,000 میں تیار کر کے اس کو دے دیا, 2,000 اپنے پاس رکھ لیے. تو یہ بالکل شرعاً صحیح ہے, کیونکہ آپ نے کوئی غلط بیانی نہیں کی, کوئی جھوٹ نہیں بولا, اور اس نے آپ کو خاص اس کام کے لیے مخصوص نہیں کیا تھا. ہاں اگر آپ مخصوص کر دیں تو پھر یہ ضروری ہو جائے گا کہ آپ کو خود کام کرنا ہوگا, پھر آپ کسی سے کام نہیں کروا سکتے. جیسے بعض درزی ہوتے ہیں, لوگ ان کے پاس جا کر کہتے ہیں بھائی استاد صاحب آپ ہی کرنا, شاگرد سے نہیں کروانا, پھر اسے خود تیار کرنا ہوگا. لیکن اگر دے دیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے تیار کروا دیں, تو عید کے سیزن کے اندر یہ درزی حضرات جو ہیں وہ اپنے چھوٹے بہت سارے رکھے ہوتے ہیں, ان سے تیار کرواتے ہیں. اور بعض اوقات اتنے زیادہ آرڈرز آ جاتے ہیں کہ پھر یہ محلوں میں جیسے خواتین ہوتی ہیں ان میں بانٹ دیتے ہیں, کم پیسوں پہ ان سے کام کروا کر ان کو دے دیتے ہیں. تو یہ اگر اس شخص نے خاص اسی درزی کو مخصوص نہیں کیا تھا اور درزی نے یس کہہ کے آرڈر نہیں لیا تھا, تو پھر اختیار ہے کسی سے بھی کم پیسوں میں تیار کروا کے ان کو دے دیا جائے. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی. یہ